کسی بندے کی خوبی کا اظہار کرنا منع نہیں، لیکن اس طرح غیروں کی تعریفیں کرنا اور اس انداز میں تعریفیں کرنا کہ جیسے اس ہمارے دامن میں خیر ہی کوئی نہیں۔ اشداء علی الکفار، دنیا میں اصول ہے کہ اگر کسی کے محبوب کا کوئی دشمن ہو نا تو وہ اپنا بھی دشمن ہوتا ہے، یہ کائنات میں اصول ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ابو جہل نبی پاک سے دشمنی کرے اور جناب صدیق اسے دشمن ہی نہ سمجھے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر اسے دشمن ہی نہ سمجھے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ابو لہب حضور سے دشمنی کرے معاذ اللہ، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی اسے دشمن ہی نہ سمجھے؟ ہمارے ان بزرگوں نے، اسلاف نے ہمیں سبق دیا کہ ہماری دوستی صرف اسی کے ساتھ ہے جس کی مدینے والے محبوب سے دوستی ہے۔ ہم نے ترجیحی بنیادوں پر صرف اسی کو مانا ہے جس نے رسول پاک سے محبت کی، دین اسلام سے پیار کیا۔ اور اگر کسی کا دین سے پیار نہیں، حضور سے پیار نہیں، اور وہ ہم سے آ کے محبت کرے، سچ بتانا، صحیح بتانا، ہماری سگی پھپھو بھی اگر ہماری اماں سے اختلاف کرے، حالانکہ وہ رشتے میں سگی ہے، تو بچوں کو از پھپھی سے بھی اختلاف نہیں ہو جاتا؟ اگر سگا چچا بھی، کبھی سگا چچا ماں سے اختلاف کرے یا کسی موقع پر ہو جاتی ہے گھروں میں اونچ نیچ، اور اگر اس کا اختلاف اماں سے ہو جائے تو آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ناسمجھ ہوتے ہیں، پر اتنا شعور انہیں بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ لگنا ہے جس کا میری ماں سے رشتہ ہے۔ بلکہ میرے تو ایک دوست کہا کرتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں نے پورا پیار کر کے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن کبھی مزاح میں بھی ان کی اماں کو ڈانٹتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب اللہ نے رشتہ بنایا، یہ محبت کی وارفتگی ہے۔ اللہ نے اس طرح کا نظام بنایا کہ وہ بچہ چھوٹا سا، اسے بھی پتہ ہے کہ میرا ماں سے پیار ہے، میں آپ کو لے آیا، آپ بات کی گہرائی تک اتر گئے، اصول آپ سمجھ گئے کہ جس سے خالص محبت ہو نا، وہ تو کئی دفعہ لوگ پوچھتے بھی نہیں غلطی کس کی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ پھپھو اور اماں کی لڑائی میں ہمیشہ غلطی پھپھو کی ہو، والد اور اماں کی لڑائی میں ضروری تو نہیں ہمیشہ غلطی ابا جی کی ہو، کبھی اماں کی بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن پیار ہے نا، وارفتگی ہے نا ماں کے ساتھ، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو ہر لحاظ سے انسان ماں کا سپورٹر ہوتا ہے، یہ سمجھ لے بات۔ میرے نبی پاک اور حضور کے گستاخوں میں، بے ادبوں میں، کفار میں ہمیشہ غلطی پر بے ایمان کافر تھے، تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ نے ہر اس بندے کو دشمن سمجھا جو رسول اللہ کا دشمن ہے۔ انہوں نے یہ مزاج بنا لیا، طبیعت بن گئی۔ جو بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ کے موقع پر اپنے باپ پر تلوار اٹھائی تھی، اور میں یہ میرے نبی پاک کے مقابلے میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں پر تلوار اٹھائی تھی کہ یہ حضور کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، میرے دوستو دین کو اس طرح کبھی لیں، دین میں تسلب بڑا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ ہے تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یعنی تمہیں نفرت ہو جائے کفر سے، شرک سے، یہ تمہیں پوری نفرت ہو جائے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا ذائقہ ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ جنگ میں جب تلواریں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر دیکھا تو نہیں نہ جاتا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی تلوار نیچے ہو گئی، بیٹے کی تلوار اوپر ہو گئی، پر بیٹے نے کہا کہ سامنے میرا باپ ہے، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا۔ کچھ نہیں کہا کہ والد آ گئے سامنے۔ بعد میں نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے انہیں توفیق دے دی، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا ایک دن بات چل نکلی، تو آپ کا وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے دھیمے لہجے میں، پروقار انداز میں امت کو نظریہ دیتے ہیں،
آپ فرمانے لگے پتر تو اس وقت تک کافر تھا اس لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں تجھے قسم اٹھا کے بتاتا ہوں اگر بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے نبی کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو آپ اگر اس مقام پر دیکھیں گے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تم نے کس طرح کی مروتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ حضور کے بے ادب سے بھی مروت؟ کہنے لگے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور فرمانے لگے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو اپنی زندگی میں یہ پہلا سبق جو صحابہ کی تعارف میں قرآن نے بیان کیا، اشداء علی الکفار، اور دوسرا فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی۔ ہمارے جو جھگڑے ہیں نا آپس کے ذات پات کے، اس سے تھوڑا نکل آئیں۔ ہم نے نا انا کی جنگ میں اپنوں کو ہار دیا ہے، ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اتنے آگے نکل گئے کہ ہمارے کئی اپنے پیچھے رہ گئے۔ ایک بحث ہی تو ہوتی ہے میاں بیوی کی جس کے بعد طلاق ہوتی ہے، یعنی شوہر بیوی سے جیتنا چاہتا ہے، بیوی شوہر سے جیتنا چاہتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ ہار جاتا ہے۔ بچے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، جی یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ بھی ہارنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آپس میں کشادگی پیدا کریں، دلوں کو صاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ عداوت تو صرف اللہ رسول کے دشمنوں سے رکھنی ہے، آپس میں رحماء بینہم صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا اے میرے بیٹے، نبی کریم نے حضرت انس سے کہا اے میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ نیرا میٹھا کھانا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ نیرا جناب مسکرا کے ملنا ہی سنت نہیں، اندر سے دل بھی پورا کشادہ رکھنا سنت ہے۔ صرف اور صرف مسواک سے دانت ہی نہیں صاف کرنے، اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔